اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ جی یہ سورت، اس کا نام ہے سورت البلد، اور اس کی آیات کتنی ہیں؟ 20 آیات ہیں۔ سورت مکی ہے، اور قرآن مجید میں جو ترتیب ہے اس کا نمبر ہے 90۔ تو سورت البلد، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بلد کی قسم کھائی ہے، اور اس سے کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اور قسم سے پہلے یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو یا جس طرح سے تم زندگی بسر کر رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اور کیسا ہے اس کا ذکر قسم کے بعد آئے گا۔ اقسم بهذا البلد، اقسم کا مطلب ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ رک جائیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو کا مطلب اور انت کا مطلب کیا ہے؟ تو، آپ۔ انت واحد کے لیے ہوتا ہے اور انتم جمع کے لیے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ، اور آپ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حِلٌّ کا مطلب ہوتا ہے مقیم ہیں، رہنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے، یعنی آپ اس شہر کے باسی ہیں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حلال ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے تھے، اور یہ شہر امن والا تھا۔ مشرکین بھی اس شہر کی قدر کیا کرتے تھے، اس شہر کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر کسی درخت کو نہیں کاٹا جاتا تھا، یہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور اس شہر میں جو داخل ہو جاتا وہ امن والا ہوتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو یہ امن والا شہر تھا، اور یہاں پر اللہ کا گھر تھا، تو عرب کے لوگ اس شہر کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہاں پر درندے بھی محفوظ رہتے تھے، جانور بھی محفوظ رہتے تھے، ان کو بھی کوئی قتل نہیں کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو ان لوگوں نے حلال سمجھا ہوا ہے، یعنی آپ کو تکلیف دینا کوئی پرواہ نہیں، اور آپ کو قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اس شہر میں، مکہ میں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو حلال سمجھا ہوا ہے اس شہر میں۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تائید ایک حدیث بھی کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت کے لیے اس شہر کو حلال قرار دیا گیا،
کہ آپ کفار کو قتل کر سکتے ہیں اور کفار سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک گھڑی کے لیے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شہر کو، حرمت والے شہر کو میرے لیے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کی حرمت ایسے ہی باقی ہے۔ تو یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اور ایک معنی اس کا کیا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر کے مقیم ہیں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، اور آپ اس شہر کے باسی ہیں، اس سے اس شہر کا مزید شرف اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ شہر کیسا ہے کہ جس میں آقا دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین آپ رہائش پذیر ہیں، آپ یہاں پر رہتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم، والد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور والد کی قسم وما ولد، اور جو اس نے جنم دیا، جو اولاد ہے۔ تو آسان لفظ میں معنی کیا ہوگا؟ والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ اس سے بعد مفسرین نے والد یعنی انسانوں کے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، وہ مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، لقد کا مطلب ہے البتہ، تحقیق، یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، مشقت میں، مشکل میں۔ تو یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے شروع میں فرما دیا تھا کہ لا، ایسے نہیں ہے کہ تم جیسے چاہو زندگی بسر کر لو اور عیش و آرام انجوائے کرتے رہو، اور جب موت آئے گی اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مشرکین یہی سمجھتے تھے نا، یہ زندگی انجوائے کرو، اس کے بعد مر گئے تو کس نے دیکھا؟ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو، غور کرو، اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ شہر ایک ویران شہر تھا، یہاں پر کوئی آباد نہیں تھا۔ اور یہ بتلانا مقصد ہے کہ اس کی تاریخ دیکھو کہ کتنی مشکلات آئی، کس قدر مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑا، اور خاص کر کے وہ لوگ، وہ انسان جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء علیہم السلام، ان کو کیسی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، شیرخوار بچے، اور ان کی والدہ ام اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ابراہیم نے کہاں پر چھوڑ دیا؟ مکہ شہر میں۔ یہ وہی شہر ہے، کچھ نہیں تھا، پہاڑ، خشک پہاڑ، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، کھانے کا کچھ میسر نہیں ہے۔ تو یہ مشقت ہے یا نہیں؟ چھوٹا سا بچہ، اس کی والدہ، کوئی انسان نہیں وہاں پر، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس شہر کی آبادی کیسے ہوئی؟ اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم ام اسماعیل اور اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دو۔ یہ مشقت اس کو برداشت کیا، اور اللہ کے حکم کو مان کر اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، وہ بڑے ہوئے، زمزم وہاں سے نکل آیا، اور پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ جب گھر تعمیر کیا پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کیجیے کہ لوگ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آئیں۔ اور آج تک لوگ چلے آ رہے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں، کہاں کا کوئی باسی نہیں تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا اعلان آپ نے کرنا ہے، لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے۔ تو یہ اس شہر کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اور اس میں کتنی مشکلات تھی، کتنے مسائب ابراہیم علیہ السلام کو جھیلنے پڑے، اسماعیل اور ام اسماعیل کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانی پڑی، اپنے بیٹے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات تھی۔ اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں آئی۔ آپ نے جب کلمہ توحید کی دعوت لوگوں کو دی تو آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، کہتا تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ یہ رویہ تھا قریبی رشتہ داروں کا۔ ابو جہل کا رویہ آپ دیکھ لیجیے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، اور اس قدر دشمن کہ آپ سجدہ کرتے تو پیٹھ مبارک پر آپ کے کندھوں کے درمیان جانور کی اوزی لا کر رکھ دیتا، اور آگے بڑھ کے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا۔
حدیث میں ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر رہے ہیں بیت اللہ میں، اس نے یہ جسارت کی کہ میں پیشانی پر قدم رکھ کے آپ کی پیشانی کو رون ڈالوں. اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور فرشتے آگے حفاظت کے لیے. تو یہ مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے برداشت کرنا پڑے. اور پھر دیکھیں آپ جب وہاں پر رہ رہے تھے یتیم، بے سر و سامان، کچھ نہیں ہے پاس، اور پھر جب دعوت دی، دعوت کی مشکلات کو جھیلا، اور پھر یہ لوگ اس قدر دشمنی پر اتر آئے کہ ان نے منصوبہ بنا دیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں گے. نعوذ باللہ. آپ کو مجنون کہا گیا. کس قدر مسائل اور مشکلات کو آپ نے برداشت کیا. تو یہ بتانا مقصد ہے، قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بلد یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں، اور کس قدر انبیاء علیہ السلام کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکلات اٹھانی پڑی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. اور پھر جب والد اولاد کے لیے جو کچھ کرتا ہے، تمنا ہوتی ہے اولاد ہو جائے، اولاد مل جائے، کس قدر کوشش کرتا ہے. اور پھر جب اولاد ملتی ہے تو ایک جو سٹیپ ہے جہاں سے جس سے والدہ کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بچے کو خود کتنی مشکل ہوتی ہے. پانی کا ایک قطرہ، اس کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا، اور اس کے بعد وہ جمی ہوئی بوٹی کی شکل میں بن جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کا دنیا میں آنا. یہ تمام کی تمام مشکلات ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. والدہ کے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ولادت سے قبل یا ولادت کے وقت وہ زندہ بچتی ہے یا نہیں بچتی. اور اس بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ تمام مراحل سے گزر کر وہ زندہ دنیا میں آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا. اور اگر دنیا میں آ گیا، ابھی بچپن کی عمر ہے، اگر اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، دنیا میں آ گیا، دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو، حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ خود سے جب حرکت کرنا شروع کرتا ہے، حفاظت کرنے والا نہ ہو تو کہیں گر کے اپنی جان دے سکتا ہے. اس کے بعد کی عمر بھی مشقت والی ہے. پھر والدین کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو سنبھالنا، اس کی پرورش کرنا، پرورش کے بعد جوانی تک پہنچانا، اور پھر بڑھاپے کی عمر تک. تو پھر میں والد ہوں وما ولد. یہ تمام کی تمام مشکلات والد بھی برداشت کرتا ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی برداشت کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو پھر یہ یقین کر لو کہ ہم نے انسان کو مشکل میں، مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ آسانی والا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. یہ مشکلات میں گرا ہوا انسان. اور اگر اس کو دنیا میں کوئی نعمت مل بھی جاتی ہے پھر بھی کبھی اس نعمت کی حفاظت کے لیے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اگر وقت کا قارون بھی ہو تو اسے اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے مشکل اٹھانی پڑتی ہے. اور اگر کوئی دولت مند نہیں ہے تو اس کو دولت کے لیے، کسب کے لیے، کمانے کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کتنی مشکلات ہیں اور کس قدر مشکلات سے انسان گزرتا ہے، اور ان تمام مشکلات کو انسان نے جھیلنا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. ان مشکلات میں ہم نے اس کو پیدا کیا. اور اگر سب نعمتیں مل بھی جائیں، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور انسان جو بڑا طاقتور تھا کچھ بھی نہیں رہتا. اور پھر کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور وہی انسان جو تندرست ہے وہ بیمار، اور مصیبت اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے. اور کبھی کوئی نعمت مل بھی جائے پھر بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن جائے گی. اور پھر چھننے کے بعد ایک موت جو آنی ہے اور حقیقت ہے، وہ موت جب اس کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا، تو ان نعمتوں کا مزہ بھی باقی نہیں رہتا. کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی عیش و آرام، اور کبھی مصائب میں گھرا ہوا یہ انسان. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو اس قدر مشکلات میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. ایحسب کا مطلب ہے کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر کہ نہیں کوئی قادر، علیہ اس پر، احد کوئی بھی. یعنی اس طرح سے ہم نے انسان کو بنایا تو کیا یہ اب یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس پر قادر کوئی نہیں ہے، اس پر قدرت حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا نگہبان کوئی نہیں ہے. اللہ یقدر علی احد، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یعنی اتنا باغی بن گیا یہ انسان، اس سے پرواہ ہی نہیں ہے، اور اتنا تکبر کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اور پھر یہ کیا کہتا ہے، یقول اہلکت مالا
کہتا ہے، یقول کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، مالن، مال کو، لبادا، ڈھیروں، یعنی اس پر فخر کرتا ہے۔ پہلا اس کا گمان کیا ہے کہ اس پر قدرت پانے والا کوئی نہیں، میں جو ہوں کر سکتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر فخریہ انداز میں کیا کہتا ہے؟ اہلکت مالا لبادا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ہے، میرے پاس بڑا مال تھا، میں نے اس کو برباد کر دیا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ پر، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انفقت مالا، کہ میں نے مال کو خرچ کیا ہے، کیونکہ خرچ کرنا وہ نیکی کے کام میں ہوتا ہے۔ تو اس کا فخر کیا ہے کہ میں نے مال کو اڑایا ہے، کبھی دعوتوں پہ مال کو اڑا دیا، کبھی لوگوں کو جمع کر کے اونٹ ذبح کر کے ان کو کھانا کھلا دیا، اور اس لیے کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اس کا دسترخوان بڑا چلتا ہے، اس نام کو پانے کے لیے۔ اور کبھی غلط کاموں میں مال کو لٹاتا رہا۔ آپ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے؟ نیکی کے کام میں مال نہیں نکلتا، لیکن رسم و رواج ہو، شادی بیاہ ہو، نام نشان پیدا کرنے کے لیے، ناک ہے، برادری دیکھ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ڈھیروں مال ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ غیر شرعی کاموں میں مال کو خرچ کر کے فخر محسوس کرتا ہے، میں نے بڑے مال اڑایا، میں نے بڑی لمبی چوڑی دعوت کی ہے، لوگ یاد کرتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ نمود و نمائش، لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ یہ مال جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے ہے مال میرے پاس آ جائے اور پھر ویسے ہی لٹاتا رہتا ہے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، غیر شرعی کاموں کے لیے، کبھی شراب کی محفلوں میں، کبھی ناچ گانے کی محفلوں میں، کبھی کتوں کو لڑانے میں، اور کبھی اس طرح کے میلے اور ٹھیلوں میں اپنے مال کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے، مجھ پر کوئی قادر نہیں ہے جس نے مجھے مال دیا اور مجھ سے مال چھین لے سکتا ہے۔ اور پھر یہ اس پر فخر کرتا ہے، اہلکت مالا لبادا، میں نے بڑا کمایا، بڑا خرچ کیا، بڑا لٹایا اس مال کو، بڑا برباد کیا ہے میں نے اس مال کو، فضول خرچی کی۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے ان لم یرہ، کہ نہیں دیکھنے والا اس کو احدن، کوئی بھی، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی قادر بھی نہیں ہے، مال کو لٹا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خود جو چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ قادر کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے، تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الم نجعل لہ، کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے عینین، دو آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ تم جو تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، اپنے مال کو لٹاتے ہو، برباد کرتے ہو، ذرا غور تو کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو یحسب ان لم یرہ احد، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ تمہارے یہ تکبر کو، تمہارے مال کے لٹانے کو، تمہارے ظلم و زیادتی کو، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں پر کوئی نہیں دیکھتا وہاں پر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ آج انسان جب گناہ کرتا ہے تو چھپتا ہے نا، والد کے سامنے نہیں کرنا، دوست و احباب کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، چھپ کر کرتا ہے۔ ان کا ڈر موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل سے نکل چکا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں دیکھنے والے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں دیکھنے والے ہیں ان سب سے کم انسان نے اللہ کو سمجھ لیا ہے، کیونکہ لوگوں کا ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ پر دیکھتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہی مطلب ہے یحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے سمجھ لیا کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھنے کے لیے۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اور انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، ہمیں دیکھنے کی قوت دے دی، تو کیا وہ خود دیکھنے پر قادر نہیں؟ جو دوسروں کو بینائی عطا کر رہا ہے، جو دوسروں کو آنکھیں دے رہا ہے، تو کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور پھر ہم نے اس کو زبان عطا کر دی۔ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، اور ایک زبان دے دی، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ دے دیے۔
یعنی اپنے معاف الضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے، بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا کر دی اور 2 ہونٹ بھی عطا کر دیے تاکہ یہ اچھی طرح سے بات کر سکے۔ آنکھیں اس لیے دی کہ تاکہ انسان حق کو دیکھے، پہچانے اور اس پر عمل کرے، اور اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرے اور تدبر کرے، اور پھر آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں دیکھے جن کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آنکھوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک لطیف سا باریک سا پردہ بھی دے دیا ہے۔ اس پردے میں کیا فلسفہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے کہ جس طرف نہیں دیکھنا، اس وقت اس پردے کو نیچے کر لو، آنکھ کو بند کر لو۔ تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آنکھیں بھی دے دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور بولنے کے لیے اور ہونٹ بھی اور زبان بھی عطا کر دی تاکہ یہ حق کو بولے، حق کو سمجھے اور قبول کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہدایت دی، النجدین 2 راستوں کی۔ نجد کہتے ہیں اصل میں بلند جگہ کو۔ تو اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو 2 آنکھیں دے دی، اس کو زبان دے دی، اس کو 2 ہونٹ دے دیے، اور اس کی خوراک کا بندوبست کیا کہ ماں کے پستان 2 اس کو عطا کر دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر خوراک نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو ہم نے اس کو یہ 2 عطا کر دیے، خوراک کا ذریعہ عطا کر دیا۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہدایت اس کو دی، رہنمائی کی 2 راستوں کی طرف، نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، دونوں اس کو دکھا دیے، اس کے لیے واضح کر دیا۔ اور اس کی تفسیر سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، ایک پانی سے، امشاج ملا ہوا پانی، نبتلیہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا ہم نے بنا دیا۔ تو پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اس کی آزمائش ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور اب تمہاری مرضی ہے جس راستے کو اختیار کر لو، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ تو دونوں راستے اللہ رب العالمین نے انسان کو دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، داخل ہونا۔ اقتحم کا مطلب ہوتا ہے، اقتحام کہتے ہیں گھسنا، داخل ہونا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو نہیں یہ داخل ہوا العقبہ، گھاٹی میں۔ گھاٹی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں۔ تو چڑھائی پر چڑھنا، پہاڑ کے اوپر چڑھنا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ اس گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی یہ جو چڑھائی کا راستہ ہے، بلندی کا راستہ ہے، اس نے اختیار ہی نہیں کیا۔ تو 2 راستے ہیں گھاٹی میں، ایک اوپر چڑھنے والا راستہ ہوتا ہے اور ایک نیچے اترنے والا راستہ ہوتا ہے۔ جو انسان اوپر چڑھتا ہے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مشکل کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سانس بھی پھولتی ہے، ٹانگیں بھی درد کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے بلندی کو طے کرتا ہے اور اوپر پہنچتا ہے۔ اور اگر اوپر سے نیچے آنا ہو تو اس کو زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہاں پر کھڑا بھی ہو جائے تو لڑک جائے گا، خود بخود ہی گرنا شروع ہو جائے گا، اور اترنے میں مشقت بھی، مشکل بھی کم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس چوٹی کی طرف، گھاٹی کی طرف داخل ہی نہیں ہوا، یعنی مشکل کام ہے۔ مشکل کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ مشکل کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ مشکل یہ گھاٹی ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا، شیطان سے باز آ جانا، اس کی نافرمانی کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا، نفس کی بات نہ ماننا، اللہ کی بات کو مان لینا، یہ ایک مشکل گھاٹی ہے۔ تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو یہ اس مشکل گھاٹی پر چلا ہی نہیں ہے، ادھر داخل ہی نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ العقبہ، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟
وہ جو جنت کی منازل طے کرنا ہے، وہ جو بلندی کے سفر پہ جانا ہے، اس کے لیے جو مشکلات ہیں تو وہ کیسے انسان کو حاصل ہوں گی، کیسے اس منزل تک انسان پہنچ سکے گا؟ یہ گھاٹی ہے کیا؟ فک رقبہ. یہ کیسے حاصل ہوگی بلندی؟ فک رقبہ کا مطلب ہے گردن آزاد کرانا. فک کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرانا، چھوڑانا. رقبہ گردن، یعنی غلامی کا دور تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے، اس کے ہاتھ کے بدلے اس کے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کے بدلے ٹانگوں کے بدلے اس کے ٹانگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس انسان کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک فضیلت والا کام ہے. لیکن وہ انسان جو فضول خرچی کرتا ہے، جو مال کو لٹاتا ہے، اس نے کہاں مال لگا کر غلام کو آزاد کرانا ہے؟ کیونکہ پیسے لگتے تھے، مال دیا جاتا تھا. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کو قرض کے بوجھ سے چھڑا دیا. کوئی انسان اگر بے گناہ جیل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو آزاد کروا دینا، یا کوئی انسان اس نے کسی کی ضمانت لی تھی، اس پہ چٹی پڑ گئی ہے، وہ دب گیا ہے تو پیسے دے کے اس کو چھڑا دینا. تو یہ تمام کے تمام فضیلت والے کام ہیں. لیکن یہ ایک مشکل گھاٹی ہے. جو امیر آدمی ہے وہ دولت ادھر نہیں لگائے گا. وہ دولت کہاں خرچ کرے گا؟ جہاں پر اس کا نام بنتا ہے. وہ دولت کہاں خرچ کرے گا؟ جہاں پر لوگ اس کی تعریف کریں، جہاں پر عیش و آرام ہو، جہاں پر فضول خرچی ہو، رسم و رواج ہو، وہاں پر خرچ کرے گا. تو یہ مشکل گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کو چاہیے تھا کہ مال اپنا اس کام میں لگاتا، فک رقبہ، گردن آزاد کرنے میں. اور یہ گردن آزاد کرنا اتنا عظیم کام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص والد کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، والد کا حق وہ نہیں ادا کر سکتا. والد نے اولاد کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا حق اولاد نہیں ادا کر سکتی. اور میں صرف ایک طریقہ ہے، لا یجزی ولد والدہ، کہ کوئی بھی بچہ اپنے والد کا حق نہیں ادا کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اس کو آزاد کروا دے، تو تب وہ اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے. تو یہ بڑی فضیلت والا کام ہے. مسلمان وہ سوشل ہوتا ہے، دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے کام کرنے والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اس گاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. وہ گاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا. اطعام کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھلانا. فی یوم، ایسے دن میں. یوم کہتے ہیں دن کو. ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہے، یعنی قحط ہے، بھوک ہے، لوگ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دینا. مال کو یہاں پر خرچ کرنا چاہیے، گردنیں چھڑانا میں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں. یتیمن ذا مقربہ، اور یتیم کا خیال رکھنا. یتیم جس کا والد فوت ہو گیا ہو، چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. یہ یتیم کی پرورش، اس کی فضیلت ہے. تو یہاں پر ہونا یتیمن ذا مقربہ، جو قریبی ہو. اس پہ ڈبل نیکی ہے، ڈبل ثواب ہے. اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ جو انسان کسی انسان پر خرچ کرتا ہے، کسی مسکین کو دیتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. اور اگر وہ کسی ایسے مسکین کو دیتا ہے جو اس کا قریبی ہو تو پھر اس کو 2 اجر ملتا ہے. ایک اس کو دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، کیونکہ صلہ رحمی کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. تو فرمایا کہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے اس پہ مال کو خرچ کیا جائے. او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین جس کا بس نہیں چلتا، جس کے پاس دولت کم ہے، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ مسکین ہے. ذا متربہ، مٹی میں ملا ہوا، خاک نشین ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پیسے کو یہاں پر خرچ کیا جائے. اب اگر کوئی شخص کسی مسکین کو دیتا ہے، اس نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دے گا جزاک اللہ، اور تو کچھ نہیں ہے. یتیم کو دے گا، یتیم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے گا، اس کو اجر ملے گا. لیکن انسان کا کیا ہوتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ ڈھیروں مال خرچ کرتا ہے اس جگہ پر جہاں سے اس کو کچھ ملتا ہو، جہاں پر اس کا نام و نشان بنتا ہو، جہاں پر لوگ
اس کو یاد کرتے ہوں اور اس پر پھر یہ فخر کرتا ہے. لیکن یہ جو جگہ ہیں یہاں پر یہ خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا. اور یہاں پر مال کو خرچ کرنا فرمایا کہ گویا کہ ایک بلندی کی طرف گھاٹی میں صبر کرنا ہے. مشکل کام ہے اللہ کے لیے پیسے کو نکالنا، اللہ کے لیے لوگوں کا خیال کرنا، یتیموں مساکین کو دینا، اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا اور اپنے نفس کو اس پر ابھارنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے فلاں پہ خرچ کر رہا ہوں. فرمایا یہ مشکل گھاٹی ہے اور اس میں اس انسان نے چلنا سیکھا ہی نہیں ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم پھر کانا وہ ہو گیا من الذین ان لوگوں میں سے آمنوا جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر اور وہ صبر کی تلقین کرتے رہے. ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کی. پھر یہ شخص ان میں سے ہو گیا. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی کام ہی کافی نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، مساکین کا خیال رکھتا رہا اور یتیموں کا بھی خیال کرتا رہا. تو یہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ ایمان. من الذین آمنوا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو ایمان لائے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لایا اور باقی کام کرتا رہا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان یہ ضروری ہے. جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اگر مومن نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں پر ثم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کاموں کے بعد اس نے ایمان لانا ہے، بلکہ ایمان پہلے ہے. یہاں پر صرف ان کاموں کا ذکر اس لیے کر دیا پہلے کیونکہ مال کا ذکر ہو رہا تھا، تو ساتھ یہ بتا دیا کہ انسان نافرمانی کے کاموں میں مال لگا کر فخر محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا مال ان کاموں میں خرچ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے. اگر مومن نہیں ہے، سوشل ورکر ہے، کام کرتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ پر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کی نیکیوں کا ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے. اور اسی طرح سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب وہ ایمان لے آیا، اس کے بعد کیا کہا؟ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی. صبر ایک جامع معنی لفظ ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شخص ایمان لے آئے اس پر استقامت اختیار کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد اب اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، تو ان کاموں کے کرنے پر یہ صبر کرتا ہے. یہ ایک صبر ہے. اور دوسرا صبر کیا ہے؟ کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ تو مومن ہے، تو حرام کے قریب نہیں جا سکتا، تو مسلمان ہے، تیرے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، تو نہیں کر سکتا، تو وہ ان برے کاموں سے بچنے پر صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. اور تبلیغ کرتے ہوئے جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کو برداشت کرتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر اس پہ بھی صبر کرتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ ان پر صبر کرنے والا وہی کامیاب ہے. ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ خود بھی نیکیاں کرتا رہا، ایمان بھی لے آیا بس کافی ہے. وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کو واضح نصیحت کرنی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی یہ عمل کرنے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی. وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو، کہ تاکہ ایک بندہ ہے وہ اکیلا صبر کب تک کرے گا؟ ایک بندہ ہے آخر تھک جائے گا. ایک بندہ ہے اس پر جب مصیبتیں آئیں گی لوگ اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. اس لیے ہمیں وتواصوا ایک دوسرے کو، کہ ایک دوسرے کو کہے، پھر ایک جماعت بن جائے. جماعت بننے کے بعد وہ سارے مل کر یہ کام کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہیں، ان کو ترغیب دیتے رہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہیں کہ ہم نے دین اسلام پر استقامت اختیار کرنی ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، نیکی کے کام کرتے رہنا ہے، عبادات کرتے رہنا ہے، موت تک یہ کام کرنا ہے، اس سے باز نہیں آنا. جتنی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، والدین روکتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی، رشتہ دار روکتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی، دوست و اقارب روکتے ہیں کہ نیکی کا کام نہیں کرنا، ان کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا والے تمام کے تمام روکتے ہیں، ہم نے صبر کرنا ہے. تو اس طرح سے مومن جو ہے اس نے کوشش کرنی ہے کہ اور لوگ اس کے ساتھ ملتے جائیں، اس کو بھی اس کام پر لگا دے تاکہ یہ
مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. تو یہ مطلب ہے کہ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، اور اس کے ساتھ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے دل سے رحم دلی ختم ہو جائے وہ بڑا ہی بدبخت ہے. فرمایا کہ رحم دلی اسی کے دل سے ختم ہوتی ہے جو بدبخت بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں پر، دنیا والوں پر رحم کرتا ہے، عرش والا خدا اس پر رحم کرتا ہے. تو یہ رحم کرنا یہ بڑا ہی ضروری معاملہ ہے. انسانوں پر رحم کیا جائے، شفقت کی جائے، اگر انہیں حق بات کی سمجھ نہیں آ رہی نرمی سے ان کو سمجھایا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحم دل ہوا کرتے تھے. اور قرآن مجید میں صحابہ کرام کا اللہ نے وصف کیا بیان کیا، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے ہی نرم، بڑے ہی رحم دل ہوتے تھے، اور کفار کے لیے وہ سخت ہوا کرتے تھے. تو سختی نہیں، نرمی سے کام چلتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور مرحمہ، رحم کی تلقین کرتے رہے، رحم کے ساتھ. اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش ہوتے، تو لوگ آپ کے گرد سے بکھر جاتے، دور چلے جاتے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نرمی والا اور نرم دل دیا ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. تو یہ اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی، صبر بھی، اور ساتھ رحم کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا. پھر ان لوگوں کا انعام کیا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. میمنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ والے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے برکت والے، خوش بخت. یہ لوگ خوش بخت ہیں جن نے زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، ایمان لائے، صبر کرتے رہے، لوگوں کو رحم دلی کی تلقین کرتے رہے، اپنے مال کو گردنے چھڑانے میں، یتیموں میں، مساکین میں، کھانے کھلانے میں، اس کام میں اپنا مال کو لگا دیا، اپنی جان کو بھی اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیا. انعام کیا ہے، اصحاب المیمنہ، خوش بخت لوگ ہیں، برکت والے لوگ ہیں، اور دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں. اور وہ لوگ کیا کہیں گے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آ جاؤ میری کتاب کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ میں نے ایک دن حساب کے دن سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن میرا رزلٹ آؤٹ ہوگا، ایک دن حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، میں نے یہ یقین کر لیا تھا. تو اس انسان کو جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، لوگوں کو کہے گا آ جاؤ پڑھ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا انعام ہے، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، آج اللہ رب العالمین نے مجھے دے دیا ہے. تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ کہے گا کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا، لم اوتا کتابیہ، مجھے میری کتاب آج تھمائی نہ جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اس سے پہلے میں مر ہی جاتا، مجھے یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا. اور پھر کیا کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھے نہیں بچایا، ما اغنا عنی مالیہ وہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. تو یہ فرمایا کہ نیکیاں کرنے والے اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے. اور مشأمہ کا مطلب ہوتا ہے نحوست والے ہوں گے، بدبخت ہوں گے. علیہم نار مؤصدہ، علیہم ان پر نارن آگ ہوگی، مؤصدہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، بند ہوگی. ایسی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکیں گے.
बंद होगी, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है कि निकल जाएं। अलैहिम नारुम मुक़सदा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ होगा और उस आग में ये बंद होंगे। और सूरह हुमाज़ा में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही फरमाया, नारुम मुक़सदा के बाद क्या फरमाया, फी अमदिन मुमद्ददा, बड़े बड़े सतून होंगे फैलाए हुए कि जिनके जरिए उनको जकड़ा होगा, वो निकल कर भाग नहीं सकेंगे। तो ये फरमा दिया कि जो कुफर करने वाले लोग हैं उनका इंजाम ये होगा और जो नेकोकार हैं उनका इंजाम ये होगा। तो कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला ने मक्का शहर की कसम खाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में आबाद हैं इसका जिक्र किया, और फिर फरमाया कि वालिद और औलाद की कसम। इसके बाद फरमाया कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। ये दुनिया की जिंदगी कोई आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। नेकी करना मुश्किल है या नहीं? बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप को बुराइयों से बचाना कितना मुश्किल है। और फिर कभी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कभी इंसान बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये मुश्किलात में गिरा हुआ इंसान है और तमाम के तमाम इंसान ऐसे हैं। इतनी मुश्किल में हमने इसको पैदा किया है और फिर भी ये अकड़ता है, फिर भी ये तकब्बर करता है। क्या कहता है? कोई मेरे ऊपर कुदरत पाने वाला नहीं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि माल को भी ऐसे ही बर्बाद कर देता है फजूल खर्ची में। और फिर क्या समझता है कि कोई उसको देखने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने तुम्हें आंखें दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, होंठ दिए हैं, तो वो खुद भी देखने वाला है, वो हमेशा से तुम्हें देखता है। और फिर फरमाया कि हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, सीधा रास्ता भी और बुरा रास्ता भी। लेकिन जो शख्स नेकी करेगा मुश्किल रास्ते पर चलेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना मुश्किल है। अगर वो ऊपर नहीं चढ़ता तो ऊपर से लुढ़कना, फिसलना, जमीन की तह में चले जाना ये आसान है। ये तो अगर किसी इंसान ने अपने आप को नेकी के काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ नहीं लगाया, तो बुराई की तरफ उसको लगाने की जरूरत नहीं है, खुद लग जाएगा। तो नेकी की तरफ लगना ये मुश्किल काम है। और नेकी के काम बता दिए कि अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया करो, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया करो, यतीमों और मसाकीन का ख्याल रखा करो, अल्लाह पर यकीन और ईमान रखो, और दीन पर इस्तिकामत और सब्र इख्तियार करो। इस पर जो मुसीबतें हैं उनको बर्दाश्त करो और नरम दिली से, रहम दिली से लोगों के साथ पेश आओ। और फरमाया कि यही लोग दाएं हाथ वाले हैं, ये कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग ये अमाल नहीं करते, हमारी आयात का कुफर और इनकार करते हैं, वो बाएं हाथ वाले हैं और जहन्नम उनका ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वारिस बनाए। अल्लाह ताला हमें दुनियावी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, इस्लाम की तबलीग करते हुए जिंदा रहें, जब मौत आए इस्लाम वाली, शहादत वाली मौत अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की, पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रहमते निजावर करता है तू, बरकतों से दामन